blogger, the TikToker, the Facebook content creator and whatnot. Any guesses? Any guesses? आपका हमारा हम सबका फेवरेट द सीईओ ऑफ लर्न ऑनलाइन पीके मिस्टर इस्माइल ब्लॉगर, जो कि आपको बताएंगे कि what are the strategies to use artificial intelligence in blogging. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Ismail Blogger and I welcome you all to Growth Summit. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल नोटिफिकेशन आप लोगों ने मस्ट होके करना है, क्योंकि मुझे एफिलिएट कमीशन मिलेगा जब आप लोग को सेल करूँगा प्रोडक्ट्स. आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो है अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो फील्ड जिसके हवाले से मैंने तब बात शुरू की थी जब सारे मेरे अगेंस्ट हो गए थे कम्युनिटी में. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे देखना पड़ रहा है कि वही AI है, वही मेंटोर्स है, वही एक्सपर्ट्स है जो कि उसको प्रमोट कर रहे हैं. उस हवाले से कुछ गाइडलाइंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. एंड आज का जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आपको आज की प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से तैयार किया है जो कि इससे पहले सर मैंने कभी भी नहीं किया. मैं हमेशा टाइम पर ही कर लेता हूँ. अगर हम बात करें 2010-2012 की, जब मुझे खुद आइडिया नहीं था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और मैं उस टाइम एफिलिएट मार्केटिंग करता था, तो उस टाइम एक ब्लॉग का बनाना बड़ा मुश्किल था. अक्सर लोग कहते हैं कि आपके लिए तो बड़ा इजी था, मार्केट में कंपटीशन नहीं थी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर कंपटीशन नहीं थी तो वहाँ पे यूजर्स भी नहीं थे, कस्टमर्स भी नहीं थे, बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे. आजकल माशाल्लाह आप देख रहे हैं हमारे सामने घूम रहे हैं, हम कैमरा उठा के नहीं घूम सकते. उस टाइम ये सीन था कि मार्केट में अगर 100 बंदे हैं तो आज 1 लाख बंदा जो है वो आपका कस्टमर है और कस्टमर बन सकता है. वो कंपटीशन जितना हाई हुआ है उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज भी हाई हुई है. उसके बाद लोग कहते थे कि आपको कंटेंट लिखने में इतना मुश्किल नहीं पेश आता था, आप कंटेंट राइटिंग, रीराइटिंग, प्लेजरिज्म वगैरह करके भी आप कंटेंट अपलोड करते थे, आपका आर्टिकल रैंक हो जाता. ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी गूगल इतना स्ट्रांग नहीं है. आप कोई भी कंटेंट रीराइट करके अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हैं. और आपके सामने अगर कुछ टूल्स है जिसमें क्वेलबोट सबसे आगे है, फ्री आर्टिकल स्पिनर से, इफ दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ ट्रैफिक तो इट मीन कि लोग कंटेंट को रीराइट करके अपलोड कर रहे हैं और वो कंटेंट रैंक हो रहा है. और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने APK वेबसाइट की शक्ल में है, वो रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पर, हालांकि गूगल APK के बिल्कुल अगेंस्ट है. राइट. वो काम जो आज से पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है. अगर आप एक डोमेन के लिए सर्च करते थे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता था डोमेन को फाइंड करने में, लेकिन आज आप डोमेन विद 1 क्लिक फाइंड कर सकते हैं और मुख्तलिफ सजेशंस के साथ. आगे मैं आपको टूल्स और रिकमेंडेशन बताने वाला हूं कि कैसे आप विद इन 1 आवर एक कंप्लीट ब्लॉग को बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, बल्कि मेरे पास है. अगर हम देखें तो AI ऑलमोस्ट हर फील्ड में इंटीग्रेट हो चुका है. आप ट्रांसपोर्ट ले ले, आप हेल्थ ले ले, आपका एजुकेशन है, IT सेक्टर तो वैसे ही AI से चल रहा है. राइट. किसी भी फील्ड में जाइए, यहां तक कि हम लोग उठते बैठते भी विद द हेल्प ऑफ AI है. आप अलार्म उठ के सुबह उठते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो अलार्म बंद कर लेते हैं. राइट. अलार्म से लेके आपके खाने की टाइम और खाने की टाइमिंग से लेके आपकी रात की सोने की टाइम आपकी मोबाइल डिवाइस से होता है. राइट. ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सेक्टर, लॉ एनफोर्समेंट, होम, सोशल मीडिया, हेल्थ केयर, हर चीज में आपकी AI ऐसे एम्बेड हो चुकी है कि आपको पता तक नहीं चलता और आप AI के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं. नाउ गूगल बार्ड और ChatGPT के दरमियान एक कंपटीशन शुरू हो चुका है एंड दिस कंपटीशन इज वेरी हेल्दी. ये हम जैसे यूजर को फायदा दे रहा है. वाई? अगर एक कंपनी होती है तो वहां पे मोनोपोली होती है, लेकिन जब 2 कंपनियां 3 कंपनियां मार्केट में आ जाती है तो मोनोपोली खत्म होती है, बल्कि मोनोपोली जो है वो डिवाइड हो जाती है और इसका जो एंड फायदा है वो एक यूजर को होता है. कैसे? एग्जांपल आपको देता हूं. आज से पहले सिर्फ यूट्यूब था और YouTube के रूल्स बहुत ज्यादा सख्त है. पहले तो बहुत इजी थे, फिर उन्होंने एल्गोरिथम चेंजेस कर ली, जिसके बाद रूल्स सख्त हो गए. उसके बाद मार्केट में आया टिकटॉक और टिकटॉक ने लॉन्ग वीडियो इंट्रोड्यूस कर दी. उसके बाद आपका आया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर मोनेटाइजेशन जो अभी स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद अभी आया है थ्रेड्स.
سو یہ اوورال اگر آپ دیکھیں تو ہر روز کمپنی جو ہے وہ نیو قسم کی اپڈیٹس لا رہی ہے جس میں مونیٹائزیشن انیبل ہوتا ہے. پہلے یہ سارا پیسہ کمپنی رکھتی تھی, اب وہ پیسہ یوزر کے ساتھ بانٹ رہا ہے. اور الحمدللہ میری لاسٹ جو فیس بک کی ارننگ ہے وہ بھی آلموسٹ $123 تھی جو کہ آ چکی ہے, اور اس منتھ کی اس سے تیز جا رہی ہے. حالانکہ پاکستان میں فیس بک مونیٹائزیشن انیبل نہیں ہے, لیکن آپ دو نمبری کر کے مختلف طریقوں سے آپ اس کو ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں. اچھے ورڈ یوز ہو سکتے ہیں, لیکن پٹھان ہو پشتو اردو آتی نہیں ہے اتنی, تو سے کیا کرے. جگاڑ, تھینک یو ویری مچ میم. سو جگاڑ کر کے, رائٹ, میں اپنے ورڈز واپس لیتا ہوں. سو یہ کمپٹیشن جو ہے نا, دس از اے ویری ہیلدی کمپٹیشن, اور یہ اینڈ یوزر کو فائدہ دے رہا ہے, اور ہر بندہ اپنی فیلڈ کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو ایک بلاگ کو رینک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا تھا کم از کم 1 سال کا ڈیوریشن کہ وہ $1000 کو کراس کر لے. لیکن آج کے دور میں جب اے آئی آ چکی ہے, ہم ایک ویب سائٹ کو 3 منتھ سے لے کے 6 منتھ کی ڈیوریشن میں رینک کر لیتے ہیں. اور اگر میں آپ کو کل کی بات کروں, فیض احمد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فیض ہائے. سو فیض جو ہے یہ ہماری اے آئی ویب سائٹس کو مینیج کرتا ہے. ہمارا ایک ویب سائٹ ریلیز ہوا ہے, اس کو ریلیز ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے, اور کل فیض کے ساتھ بات ہو رہی ہے, $1000 کا پہلا اسپانسر ہمیں مل گیا ہے, جسٹ بیکاز آف دا اے آئی, رائٹ. ایک دوسری ویب سائٹ ہے 3 منتھس کے اندر اس کی جو ڈیلی ٹریفک ہے وہ 100 کراس کر چکی ہے. اور اگر آپ موشن انویسٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ سائٹ لسٹ میں جاتے ہیں مارکیٹ پلیس میں, تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ اگر ایک ویب سائٹ 3000 to 5000 ٹریفک گین کرتی ہے, اس کی پرائس جو کم اماؤنٹ سے لے کے $6000 سے لے کے $10,000 میں آپ اس کو ایزیلی سیل کر سکتے ہیں, اور اس کو ملٹیپلائی بائی پاکستانی روپیز کرے اور پھر ڈیوائڈ بائی 12 منتھس کر لے, تو آپ ایک پاکستان کے اندر جاب والے بندے سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. یہ آپ کے صرف 6 مہینے سے لے کے 8 مہینے کا جو سٹرگل ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. ناؤ ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے لیے ایک ویب سائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ویب سائٹ کے لیے ایک بہترین ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے. سو اگر آپ کا ڈومین نیم یونیک ہے, سمپل ہے اور ایزیلی میموریبل ہے, تو لوگ اس کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں, اور جب وہ کچھ عرصہ بعد پھر سرچ کرتے ہیں آپ کا ڈومین نیم آتا ہے تو اس کو کلک کرتے ہیں بجائے کسی دوسری ویب سائٹ پہ, اگر آپ کا انفارمیشن ویلیویبل ہو. تو اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے نیملیکس. میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ, بلکہ آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ ودن 1 hour ایک کمپلیٹ ویب سائٹ بلڈ کر سکتے ہیں فار ایفیلیٹ مارکیٹنگ. سو نیملیکس از اے آئی بیسڈ ویب سائٹ, جہاں پہ آپ نے جانا ہے, سمپلی آپ نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ تھوڑی سی ڈسکرپشن دینی ہے, اور جب آپ اوکے کریں گے, آپ کا کی ورڈ آپ نے دینا ہے, اور جب آپ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس ہنڈریڈز آف ڈومین نیم آ جائیں گے, جس میں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی اچھا سا ڈومین نیم چوز کریں اینڈ ڈن. اس سے پہلے ہمیں بہت ٹائم لگتا تھا کسی ڈومین کو فائنڈ کرنے میں. آفٹر دیٹ لوگو کریشن از ون آف دا ٹفسٹ جاب. بلکہ اگر میں اپنی بات کر لوں تو میرے لیے لوگو بنانا بہت ہی مشکل کام ہے. سو اب وہ کام اے آئی نے آسان بنا دیا ہے, اور ایک ویب سائٹ ہے logoai.com. آپ نے سمپلی اس ویب سائٹ پہ جانا ہے, اپنا ورڈ یا کی ورڈ وہاں پہ انٹر کرنا ہے, اور جب آپ جنریٹ کا بٹن اوکے کریں گے, یا اوپر کچھ ایگزامپل ہوں گے کہ آپ لوگوں کس طریقے سے چاہتے ہیں, آپ ان کو اوکے کریں گے, 1 کلک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بہترین لوگو آپ کے سامنے جنریٹ ہو کے آ جاتی ہے. دس از دا پاور آف اے آئی. سو آپ کا ڈومین سلیکٹ ہو گیا, آپ کا لوگو ہو گیا. دین دا نیکسٹ اسٹیپ از ویب سائٹ کریشن, جو بہت ہی مشکل کام تھا, اور مجھ جیسا بندہ جس کو نہ انگلش آتی ہے نہ اس کے پاس کوئی ٹیکنیکل سکلز ہے, وہ بھی ویب سائٹ بلڈ کر سکتا ہے, وہ بھی کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتا ہے. سو اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ایلیمنٹر. ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈریگ اینڈ ڈراپ سولوشن ہے, بٹ ایلیمنٹر نے اے آئی کو انٹیگریٹ کیا ہے. اور جب آپ جاتے ہیں تھوڑی بہت اپنی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن دیتے ہیں, لائک یو نیڈ اے ویب سائٹ ود اے مینیو, ود اے ہیرو امیج, ود فیچرز اینڈ بلاگ سیکشن اینڈ فوٹر, اور اوکے کا بٹن دباتے ہیں, آپ کے سامنے پوری ویب سائٹ آ جاتی ہے. اور اسی ایلیمنٹر کو انٹیگریٹ کیا ہے 2 قسم کی ہوسٹنگ نے, جن میں ایک ہے 10 ویب اور دوسرے ہے ہوسٹنگر. آپ نے صرف اپنے بلاگ کے بارے میں تھوڑا ڈیٹا دینا ہے, اور 1 کلک میں پوری کی پوری ویب سائٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے. اینڈ لٹرلی اگر آپ ڈیمو دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی آپ موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں. میں نے 2 دن پہلے بنائی ہے, آل کوٹس ورلڈ کے نام, اردو کوٹس world.com کے نام سے. 1 کلک پر پوری ویب سائٹ جنریٹ ہوئی ہے, میں نے کچھ بھی اس میں چینجز نہیں کی. سو دس از دا پاور آف اے آئی. اوکے
یار یہ کہاں لگا ہوا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا سر آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کنٹینٹ کریشن سب سے مشکل ترین کام اسپیشلی میرے لیے. وہ بندہ جو کہ کچھ کما ہی نہیں سکتا یا کما ہی نہیں رہا اور اس کو ویب سائٹ بلڈ کرنا ہے تو اس کو کنٹینٹ کریشن میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اور آج آپ لوگ کا ایک کویسچن بھی کلیئر کر لوں, جو پلیجرزم چیکر ہے یا گوگل اے آئی کو لائک نہیں کرتا اس حوالے سے. تو ویسے تو ہمارے پاس بہت سارے ٹولس ہیں جن سے آپ کنٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ فری میں چاہتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی از ون آف دا بیسٹ ایور ٹول جو کہ آپ کو اس میں ہیلپ کرتا ہے. سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے, ایک اچھا سا پرومپٹ جنریٹ کرنا ہے اور اس پرومپٹ کی مدد سے جیسے ہی آپ اوکے کریں گے, لائک سپوز I need 1,000 words unique article on 5 best gaming laptop under $1,000 worth. Remember to do not copy from other website and check the plagiarism and grammatical mistakes. اس طرح کا آپ نے ایک prompt جنریٹ کرنا ہے, اوکے کا بٹن دبائیں گے, آپ کے سامنے پورا 1,000 words کا کنٹینٹ آ جائے گا. لیکن وہاں پہ کچھ کمپنیز ہے جو ان کنٹینٹ کو انہینس کر لیتی ہے, اس کو گرامیٹیکل مسٹیکس سے ہٹا دیتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اپنا ایک ہر کمپنی کام کرتی ہے مختلف قسم کے پرومپٹس کے ساتھ, تو وہ اس کے ساتھ اور ایڈیشن کر کے فیچر ایڈ کر کے اس سے بھی بہترین کنٹینٹ آپ کو جنریٹ کر کے دیتی ہے, جس میں جسپر اے آئی, کاپی میٹک, رائٹر سونک, ٹیکسٹ بلڈر اے آئی اور گو چارلی اینڈ یو نیم اٹ, بہت سارے ٹولس ہیں آپ کے سامنے. لیکن یہ کچھ ٹولس ہیں جن کو میں پرسنلی یوز کرتا ہوں. آپ ان کو اگر یوٹیلائز کریں گے تو آپ کا کنٹینٹ نہ صرف یونیک ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, ہیومن ٹچ ہوگا اس کا. کرنا کیا ہے, ٹاپک نیم دینا ہے, اے آئی آٹومیٹکلی ٹاپ 10 ویب سائٹس کو انالائز کر لیتی ہے. آپ نے اگر کی ورڈ دے دیے وہ ان کو انٹیگریٹ کر لیتی ہے, امبیڈ کر لیتی ہے, ٹون آف وائس کو سلیکٹ کر لے اور آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گا. ہاں شاید آپ میں سے, بلکہ میں پوچھ لیتا ہوں, جی آ جاؤ. اچھا RankNow.ai کا کس نے سنا ہے, یا کی ورڈز کلاؤڈ کا؟ رائٹ, تھینک یو ویری مچ. بٹ جنہوں نے نہیں سنا ان کو بتا دوں, RankNow.ai ہمارا آنے والا ایک رچ کی ورڈ ریسرچ پلس اے آئی کنٹینٹ رائٹنگ پلس پلیجرزم چیکر پلس بیک لنک انالیسس ٹول ہے, جو کہ زبیر اینڈ فرمان وی آر پارٹنرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس ٹول کو بنا رہے ہیں. لاسٹ تقریباً 2-3 ایئر سے اس پہ کام چل رہا ہے. الحمدللہ 70% کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بہت جلدی ہم اس کو ریلیز کرنے والے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں a kind of ابر سجسٹ اسٹرانگ کمپیٹیٹر ان پاکستان, کیونکہ ہمارے کچھ فیچرز ایسے ہیں جو ان میں بھی نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی آرٹیکل لکھنا ہے, کی ورڈز آپ نے دے دیا, وہاں پہ آپ کو ایکسٹرا ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ٹول آپ کو بتائے گا کہ کتنے ویب سائٹ رینک کر رہے ہیں, ان میں سے کتنی ویب سائٹ کی ایج کیا ہے, اس کے بعد کتنا کنٹینٹ جو ہے وہ اے آئی سے تھوڑا سا لکھا گیا ہے, ہیومن ٹچ ہے, مطلب اس کی پراپر ریورس انجینئرنگ کے بعد آپ کو بتائے گا کہ اس کی ورڈ پہ آپ نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. سو آپ اس کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایٹ دا مومنٹ گوگل کروم پر اویلیبل ہے اس کا بیسک ورژن وتھ 3000+ ڈاؤن لوڈز, اور جس میں آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لے سکتے ہیں, کنٹینٹ رائٹنگ, ایڈ کاپی, سب کچھ. ویل آفٹر دیٹ, پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آپ ایک ویب سائٹ کے لیے فیچرڈ امیج کہیں سے کاپی کر لیتے تھے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا, آپ کو اکثر سو کیا جاتا اور اس کے اگینسٹ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی. لیکن اب چیز ختم ہو گئی ہے اور بہت سارے ٹولس ہیں ویسے, لیکن موکر اے آئی ایک ایسا ٹول ہے جو کہ آپ کو بہترین قسم کے امیجز جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو آپ موکر اے آئی کو بھی ٹرائی کر لیں, لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے گوگل میں جا کے سرچ کر لیں موکر اے آئی کمپیٹیٹر, تو آپ کے سامنے بہت سارے اور بھی ٹولز آ جائیں گے, آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. آفٹر دیٹ ویڈیو کریشن, اگر ہم بات کریں, اچھا ویڈیو کریشن کی طرف جاتے ہیں. کنٹینٹ رائٹنگ میں گوگل کا سٹانس اگینسٹ کنٹینٹ رائٹنگ رہ گیا. کیا گوگل اے آئی کو لائک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو کچھ عرصہ پہلے تک یہ تھا کہ گوگل اے آئی کے سخت اگینسٹ تھا, لیکن ایکسپرٹس نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اے آئی کے بغیر چلنا مشکل نہیں, تو ان کی باقاعدہ اس پہ ایک پراپر اپڈیٹ آئی کہ گوگل اے آئی کے اگینسٹ نہیں ہے. گوگل لو کوالٹی کنٹینٹ, وہ کنٹینٹ جس کے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی, گوگل اس کے اگینسٹ ہے. اگر میں آپ کو پرسنلی بتا دوں, میں اے آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں, لائک کرتا ہوں, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے کنٹینٹ رائٹنگ کی, اے آئی ابھی اسی لیول پہ نہیں پہنچا کہ وہ آپ کو ایک ایسا کنٹینٹ جنریٹ کر کے دے گا جو مکمل ہیومن ریڈیبل ہو اور اس کے اندر ٹچ ہو ایک ہیومن کا.
سو آپ کو بیٹھ کے اس کو ایڈٹ کرنا ہے, موڈیفائی کرنا ہے, تب جا کے وہ ہیومن ریڈیبل اور ہیومن فرینڈلی بن جاتا ہے, رائٹ. سو گوگل اے آئی کے اگینسٹ نہیں ہے, آپ 100% اے آئی سے لکھ کے, ہم 100% اے آئی سے لکھ رہے ہیں, ہم انہی ویب سائٹ کو سیل کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ارننگ اے ویری ڈیسنٹ اماؤنٹ. جب تک اے آئی پاکستان میں انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی, خیر مطلب تھی لیکن یوز نہیں کر رہے تھے, ہم کما رہے تھے لیکن اتنا نہیں کما رہے تھے. لیکن جب اے آئی پہ ہم نے کام شروع کیا, کنورجن اے آئی, جسپر اے آئی کا پہلا نام تھا, اس کے بعد جارویس ہو گیا, اس کے بعد جسپر ہو گیا. سو کنورجن اے آئی سے میں نے شروعات کی تھی, $90 کا اس کا لائسنس تھا اس ٹائم پر منتھ کا, اور تب سے جب سے ہم نے اے آئی کو اپنی لائف کا حصہ بنایا ہے, وی آر میکنگ اے ویری گڈ انکم. اور لوگ کہتے ہیں جی یہ وہ, یار خود ٹرائی کر لو, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. سو ویڈیوز کے لیے پھر آتا ہے ہمارے پاس بہت سارے ٹولز, جن کے تھرو اگر آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کو آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی یوٹیوب جرنی بھی شروع ہو سکتی ہے. کیش کاؤ کا نام کنہوں نے سنا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے سنا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا پتہ نہیں ہے. میں سمپل بھاشا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لائک ایسا چینل جس میں آپ کو فیس ریویل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, رائٹ. اور اگر ہم اس کو ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے کنیکٹ کر لیں تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی پروڈکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل 5 بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ, آپ نے سنتیسیا پہ جانا ہے یا انویڈیو پہ جانا ہے یا کینوا پہ جانا ہے, اپنا کی ورڈ آپ نے دینا ہے. اگر آپ خود سے زیادہ انپٹ دیتے ہیں تو اچھا رزلٹ آئے گا, ادروائز اے آئی آپ کے لیے بہترین قسم کے پروڈکٹ چوز کر لے گی, اس سے ریلیونٹ امیجز ڈالے گی, اس سے ریلیونٹ ڈسکرپشن اور فیچرز اور ڈالے گی, اور اس کے بعد باقاعدہ بتا دے گی کہ باقی کے لیے آپ لنک ان دا ڈسکرپشن کو فالو کریں. سو آپ کا یوٹیوب چینل جسٹ 1 کلک کی دوری پہ ہے, اینڈ پیپل آر میکنگ ملینز آف ڈالرز فرام سینتیسیا ٹائپ ویب سائٹ. مزید معلومات کے لیے آپ ایک بلاگ کو فالو کیجیے گا, اور اس کا فیس بک گروپ بھی ہے, نش پرسیوٹس کے نام سے ہے, NICHEPERSUITE سم تھنگ ہے. آپ ان کو فالو کر لیں, ود ان 3 months کے 4 months وہ لوگ $800,000 تک پہنچ گئے تھے, رائٹ. سو آپ کو کیس اسٹڈی بھی مل جائے گی. کون جانتا ہے اسے؟ اچھا, چیٹ جی پی ٹی کتنے لوگ یوز کرتے ہیں؟ سبھی کرتے ہیں, لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا. یہ وہ بندہ ہے جو کہ چیٹ جی پی ٹی کے کو آن کرتا ہے, رائٹ. سو ہی از دا گائے سیم الٹمن. اسی نے چیٹ جی پی ٹی کو انٹروڈیوس کیا, اوپن اے آئی کا فاؤنڈر ہے, اور اس کی لائف سے اور اس کی سٹوری سے اور اس کی ورڈ سے میں نے کچھ پوائنٹس پک کیے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ پوائنٹ کہنے کو تو بڑے سمپل پوائنٹ ہے, لیکن پوائنٹس میں بڑی ویلیو ہے اگر ایک بندہ سمجھنے والا ہو, انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو, اور اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہے. اینڈ لٹرلی میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ ان پوائنٹس کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے, آپ کی لائف چینج ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. لیوریج بینگ مس انڈرسٹوڈ. ہم کہتے ہیں نا کہ بائی مس انڈرسٹینڈنگ از اے بیڈ, رائٹ. لائک ایک کوشچن آتا ہے کہ کین یو اسٹاپ کیئرنگ واٹس پیپل تھنک. ہم کہتے ہیں نا, رائٹ. غلط ہے. آپ کو کمیونٹی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, آپ کے جاننے والے باقاعدہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ اس کوشچن کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھ لے. ہوز اوپینینز میٹر دا موسٹ. ہر بندے کا اوپینین میٹر نہیں کرتا, ہر بندہ بات کرتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا, جو آپ کے نزدیکی لوگ ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. سو آپ نے کرنا کیا ہے کہ لائک مائنڈڈ کچھ لوگوں کا ایک سرکل بنانا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہو تو وہ آپ کو سمجھائے غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا آپ سے ذاتی مفاد نہیں ہوگا, لیکن وہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہیں گے. تو ہر بندے کا اوپینین میٹر نہیں کرتا, کچھ لوگوں کا اوپینین میٹر کرتا ہے. وہ کچھ لوگ کون ہیں وہ آپ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. تو آج سے آپ نے اپنی لائف میں 3 سے 5 بندوں کا سرکل بنانا ہے, جو وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ ذاتی مفاد تو نہیں ہے, لیکن جو مشورہ وہ آپ کو دیں گے وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوگا. اور یہ عام بندہ نہیں ہوگا, یہ وہ بندہ ہوگا جس کے پاس انفارمیشن ہوں گے آپ کی فیلڈ کے, اور جو کہ خود کامیاب ہوگا. اپنی بات کروں, میرے سرکل میں کون ہے؟ فرمان, زبیر, فیض, اجمیل, سعید ارسلان شاہ اور ہشام سرور صاحب. یہ کچھ لوگ ہیں. اسپر بھائی میری جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے, مجھے پتا ہے یہ مجھے کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے. سمجھ گئے؟ سو دس از دا فرسٹ پوائنٹ. شارٹ ٹرم گیم از لائک رسکنگ لوزنگ دا لانگ ٹرم گیم.
ہم سمجھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا جی 3 مہینے ہو گئے ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. یہ اپنے ساتھ اسکرین شاٹ کر لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو کتنا فائدہ دے گا لائف میں. سو شارٹ ٹرم گیم جو ہے نا اس میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا, لیکن لانگ ٹرم میں جو کہ آپ کو کامیابی ملنے والی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ جب آپ عادی ہو جاتے ہیں نا 2 اسٹیپ چڑھنے کے بعد آپ کو کامیابی ملتی ہے, آپ 7ویں اسٹیپ تک اور 8ویں اسٹیپ تک کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیلڈ میں اکثر کچھ لوگوں کو مل جاتی ہے بہت جلدی. میری کیریئر 13 سالہ اسٹرگل کا نتیجہ ہے, اور اب بھی تک میں اسٹرگل کر رہا ہوں ریگولر بیسس پہ. امیدیں دم توڑتی ہیں, نئی امیدیں آتی ہے, فیل ہوتا ہوں, اگین اٹھتا ہوں نئی امیدوں کے ساتھ. سو آپ کو اپنی لائف میں لانگ ٹرم گیم کھیلنا ہے, آپ کو فائدہ ہوگا. جو سیم الٹمن ہے اس کی ورتھ $250 ملین ابھی ہوئی ہے, رائٹ, وہ ایک لانگ ٹرم گیم کا نتیجہ ہے. سو آپ نے لانگ ٹرم کھیلنا ہے, آپ نے شارٹ ٹرم نہیں کھیلنا. اور دوسری بات, اپنے آپ پہ بلیو کرنا ہے, اور اس چیز کو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ کامیابی ملے گی, اس میں کامیاب ہوں گے, فیوچر ہے اس کا, وہ چیز اگر آپ کو بلیو ہے لوگوں کو بلیو ہوگا. میں نے آج سے 3-4 سال پہلے اے آئی کو کہا تھا کہ اے آئی از دا فیوچر, اور لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی از دا پریزنٹ. وائی؟ کیونکہ مجھے بلیو تھا, اور وہ اتنا اسٹرانگ تھا, حالانکہ میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, لیکن مجھے بلیو تھا اپنے آپ پہ اور اس ٹیکنالوجی پہ, اور آج ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یس اے آئی از دا پریزنٹ. سو بلیو رکھے اپنے آپ پر اور لانگ ٹرم کے لیے. نیٹورک یور لائف ڈیپینڈ آن اٹ. ایسی نیٹورکنگ کرے کہ بھائی اس کے بغیر آپ کا جینا جو ہے نا وہ مشکل ہے. ایسی نیٹورکنگ آپ نے کرنی ہے. آپ کو ایک بندے کے قریب پہنچنا ہے نا, یہ مائنڈ سے نکال لے جی کہ آپ کو بے عزتی ہوگی کہ اگر اس بندے نے آپ کو رپلائی نہیں دیا. نو, میں آج بھی جاؤں گا, میں کل بھی جاؤں گا, میں مہینے بعد بھی جاؤں گا, میں سال بعد جاؤں گا, لیکن میں اس بندے کے ساتھ اپنا تعلق بناؤں گا. ان 2016 سر, ان 2016 کنیکٹڈ پاکستان کا ایونٹ ہو رہا تھا, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, تنویر نانلا سٹیج پہ تھے, عامر اقبال سٹیج پہ تھے, بہت سارے اسپیکر سٹیج پہ تھے. اور جب ایونٹ ختم ہوا میں موبائل لے کے سٹیج پہ بھاگا اور میں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی. ٹھیک ہے, یہ 2016 کی بات ہے. اور آج 2023 ہے کہ ایسا ایونٹ نہیں ہوتا جہاں پہ میں ان کے ساتھ سٹیج پہ کھڑا نہیں ہوتا. تو میں نے اس ٹائم یہ نہیں دیکھا تھا کہ میرے پکچر میں تنویر میری طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. مجھے بلیو تھا اپنے آپ پہ, مجھے اپنا نیٹ ورک بلڈ کرنا تھا. اور آج جب ملتان جاتے ہیں اور تنویر اور اصفر کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یا وہ اسلام آباد آتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. سو یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورک. اپنی نیٹ ورک پر آج سے کام شروع کر لے. اس بات کو بھول جائے اسماعیل آپ کو ٹائم دیتا ہے یا نہیں دیتا, 2 منٹ ملتے ہیں, پہنچ جاؤ, اپنا کارڈ بنا لو, اس کے ساتھ شیئر کر لو, اس سے نمبر لے لو, فیس بک پہ کنیکٹڈ ہو جاؤ, رائٹ. ایک ٹائم آئے گا اسی نیٹ ورک کا آپ حصہ ہوں گے. 99% لوگ کاپی کرتے ہیں, 99% پیپل کاپی, ٹھیک. لیکن اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے, آپ کو بلیو ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سٹینڈ آؤٹ کرے گا, کوئی بھی بندہ آپ کے پروڈکٹ کو تو کاپی کر لے گا لیکن آپ کے آئیڈیا کو کاپی نہیں کر سکتا, رائٹ. اسی وجہ سے اگر ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, ایگزامپل تو بہت سارے ہیں. RankNow.ai پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں, HTTP اویلیبل ہے, ابر سجسٹ ہے, SEMrush ہے, کیورڈ سپائی ہے, کیورڈ ریویلر ہے, آپ اتنے thousands آف ٹولز اویلیبل ہے. ہم ابھی بھی RankNow.ai پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمارا ویژن ڈفرینٹ ہے, ہمیں پتا ہے ہمارا آئیڈیا ڈفرینٹ ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ ایک کلک کی دوری ہے, اور انشاءاللہ ہم ملینئر بن کے رہیں گے اسی ٹول کی وجہ سے. سو آپ اپنے آپ کو ڈفرینٹ کر کے دکھاؤ, آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہوگی, کوئی بھی بندہ آپ کو کاپی نہیں کر سکتا. اور اسی کی سمپل سی ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ ہم آج بھی ڈاگز پہ ویب سائٹ بناتے ہیں. ڈاگ نیش بڑی فیمس نیش ہے اگر ہم ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی بات کریں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ رینک نہیں ہوگا. ہم پاکستان میں بیٹھ کے US میں اپنی ویب سائٹ کو رینک کروا رہے ہیں. وائی؟ آئیڈیا اور ویژن ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈو یو ویلیڈیٹ آئیڈیاز؟ سب سے امپورٹنٹ کوشچن. آئیڈیا پہ تو ہر بندہ کام کرتا ہے اور 99% آئیڈیاز فیل بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کی ویلیڈیشن کرنی ہے. اور ویلیڈیشن کے لیے کمیونٹی کی طرف بعد میں جاؤ, اپنے آپ سے کوشچن کرو, اپنے آپ کو 20 سال کی ایج پر لے کے جاؤ, کیونکہ 20 سے 23 سال کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا ایک انرجی ہوتی ہے اس کے اندر. سو اس ایج میں خود کے لے کے جاؤ اور اپنے پروڈکٹ کو خود انالائز کرو, خود کریٹیکل کوشچن کرو کہ کیا آپ کا پروڈکٹ کام کرے گا.
you will get the answers, right? So अपना competitor आपने खुद बनना है, और उन लोगों से तो कभी मशवरा नहीं लेना जो मामे काके के बेटे होते हैं, जिनकी अपनी नौकरी होती नहीं है, वो सरकारी नौकरी पर बिलीव रखते हैं और जो आप कहते हैं जी मैं इस आइडिया पे काम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। सर बताइए क्यों नहीं कर सकते? जी मैं कह रहा हूँ आप नहीं कर सकते, खुद उसके जेब में 10 रुपए नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से आप आइडिया लेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों को नीचे ले जाने के लिए जो है तैयार बैठे हैं, ऊपर आपको कभी जाने नहीं देंगे, आपको पाँव से पकड़ के वापस खींचेंगे। टेस्ट आइडियाज बाय आस्किंग योरसेल्फ, वही बात जो मैंने उधर कर ली, आपने 20 साल पे खुद को लेके जाके करना है। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में कामयाबी लाने के लिए या उसको कामयाब करने के लिए। और मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल हूँ जिसके वालिद नहीं, बड़े भाई नहीं, सिफारिश के लिए पैसा नहीं, तालीम उसकी FSC है और किसी से लेना उसकी किताब में नहीं, वो सिर्फ एक चीज पे बिलीव रखता है कि देगा तो अल्लाह देगा और चप्पड़ पार के देगा। सो वही चीज है और यही पॉइंट है मेरी लाइफ के। फोकस, फोकस एंड फोकस। विदाउट फोकस, अगर आप देखते हैं इस्माइल एफिलिएट से, वो फ्रीलांसर से, वो यूट्यूब से कमा रहे हैं और आप जंपे मार रहे हैं ना, अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। स्टेक हो जाओ एक चीज के साथ, ना आपका AI कुछ बिगाड़ सकता है, न इस्माइल आपका कुछ बिगाड़ सकता है, बल्कि आप उन्हीं टूल्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जिस तरह हमें देखे AI के बगैर भी ब्लॉगिंग हो रही थी, जब AI आ गया उसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, उसी ऊंट पे चढ़कर, उसी घोड़े पे चढ़कर आगे की तरफ दौड़ लगा दी। सो अपने लाइफ का हिस्सा बना ले। नेटवर्क इज योर नेटवर्क, आपको ऑलरेडी बता दिया। वर्क हार्ड, जो कहते हैं ना वर्क स्मार्ट, स्टार्ट में ऐसा नहीं होता। स्मार्ट वर्क तो तब होगा जब आइडिया काम करेगा ना। तो हार्ड वर्क करे, अपनी लाइफ को एक पैटर्न पे लेके आए और जब आपका आइडिया फाइनल हो जाए उसके बाद आपने स्मार्ट वर्क करना है। बी बोल्ड एंड वेलफुल, राइट? बोल्ड नहीं होंगे, शर्म होगी, इंट्रोवर्ट होंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। बी ए कंपेटिटर ऑफ योरसेल्फ, बी ए कंपेटिटर ऑफ अदर पीपल। आपने करना है तो करना है भाई। और उसके बाद थिंक बाय योरसेल्फ, बी ए सेल्स मास्टर, कंपाउंड योरसेल्फ, गेट रिच बाय ओइंग थिंग्स। ये चीजें करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, हुक्म के साथ आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वो कहता है आप मेहनत करो, मैं आपको उसका रिजल्ट दूंगा। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। स्टेज पे रहिए, स्टेज पे रहिए। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन या टेक्नोलॉजी बेस्ड अर्निंग, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट पे कवर हो गया है, लेकिन एक बड़ा डार्क और एक ग्रे एरिया है जब इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं या एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो उसमें जो हलाल वाला एलिमेंट है ना, वो काफ़ी सारी जगहों पे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उस हवाले से आप प्रोफेशनल हैं, हिशाम में मुझसे गुफ्तगू नहीं हो सकी, इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं आपकी हलाल ट्रांजैक्शन, हलाल चीज़ किसी और उसमें जिसमें हलाल हराम की तमीज़ नहीं है मिक्स अगर हो जाती है तो दूध तो गंदा हो गया ना एक महीने से भी। तो इसको आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे कवर करते हैं? सर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। इन 2018-19 फाइवर पे मुझे एक आर्डर आया, $700 का आर्डर था। जब उस पर हमने काम किया तो वो आर्डर जो है उस बंदे ने कहा कि हमारी वेबसाइट पे काम करना है, एक एफिलिएट वेबसाइट थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारी डील डन हो गई, 1 साल की ड्यूरेशन, $60,000। फिर उसने मुझे कहा कि आप जी मुझे लिख के दे गारंटी। मैंने कहा जी मैं गारंटी नहीं दे सकता। कहते वाई? मैंने कहा जो काम मेरे हाथ में नहीं है मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, और दूसरी बड़ी बात मेरा मज़हब मुझे बताता है कि जो आपके हाथ में नहीं है आप उसकी गारंटी नहीं दे सकते। यार उस बंदे ने लिटरली $700 के बाद एक और $1,000 का ऑर्डर कर लिया। उसकी कोशिश थी कि मैं किसी न किसी तरीके से मान जाऊँ। उसने इवन लिख दिया कि गारंटी नहीं होगी, काम रैंक हो ना रैंक हो, लेकिन आप कम अज़ कम बता दे। मैंने कहा मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि काम क्या होगा, लेकिन ये गारंटी मैं नहीं दे सकता कि 1 साल बाद वेबसाइट $200 कमाएगी, $500 कमाएगी। सर वो $60,000 का ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गया, हमारी डील डन नहीं हुई। मैं समझता हूँ ना, एक इंसान जो है ना, पैसा तो हर बंदा कमा लेता है। मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 13 साल कैरियर है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपये का स्कैम मुझ पे एक बंदा नहीं कर सकता। न 1 रुपया मेरे कैरियर के मुताबिक मैंने हराम का नहीं कमाया।
बहुत सारे मौका है, लोगों ने मुझे बाकायदा टीस किया, कहा कि यार ये बंदा जो है अगर ये ऑनलाइन पैसा इतना कमा सकता है जिस तरह ये लाखों की बात करता है, तो इसके पास फॉर्चूनर होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हलाल की कमाई कमा रहा हूँ, ये स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन जो कमा रहा हूँ उससे मुतमईन हूँ, खुश हूँ। रात को जब सोता हूँ ना तो मुझे 10 सेकंड से लेके 5 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर ही नींद आ जाती है, मेरी आंख सुबह खुलती है। उसकी एक रीज़न जो मुझे लगती है वो हलाल की कमाई है। तो वो आप खुद पे देख लें, जिस तरह पॉसिबल होगा, टाइम लगेगा लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर देगा। किस तरह होता है मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है जी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, वो मैंने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर दी, आप लोग अपना खुद देख लीजिएगा। Thank you so much, sir. Thank you so much. A true leader is the one. सर थैंक यू सो मच इस्माइल भाई, हमारे सामने जीती जागती मिसाल, ग्रोथ, एक्सेलरेशन और कंसिस्टेंसी इन पे ख़त्म है। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ और 2016 से जो स्टोरी इन्होंने सुनाई और इनकी स्ट्रगल सारी हमारी आंखों के सामने है। माशाल्लाह इन्होंने जो ग्रोथ हासिल की वो जीती जागती मिसाल है।